السلام علیکم لیڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کی ایپیسوڈ چھوٹی ہے بہت زیادہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تو میں بھی بہت زیادہ بیمار ہوں اور دوسرا جو رائٹر ہیں وہ بھی بیمار ہیں، اس وجہ سے وہ زیادہ ایپیسوڈ نہیں لکھ سکی، تو انہوں نے چھوٹی سی ایپیسوڈ دی ہے۔ ٹھیک ہے، آج تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتابوں والے دانیہ طاہر ناولس، قسط نمبر 52۔ سارم اور وہاب جب گاڑی سے اترے تو بہت سارے لوگوں نے انہیں دیکھا تھا۔ وہاب کو عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کے سارم کا ہاتھ پکڑے اپنے گھر میں لے آئی۔ حنین فریش ہو کر ابھی نکلی تھی، چاچو وہ بولی اور سارم کے گلے لگ گئی۔ ارے سارم بیٹا، آ گئے آپ؟ امی بھی آئیں اور ابو بھی باہر نکل آئے۔ سارم نے حنین کو پیار کیا اور اس کے ہاتھ میں اس کی پسند کی چاکلیٹس اور کچھ مزید سامان پکڑا دیا تو وہ بے حد خوش ہو گئی۔ وہاب بھی سب سے ملی۔ حنین بیٹا بلال کو بھی بلاؤ، امی نے کہا تو وہ سر ہلا کے کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ امی باہر بلا رہی ہیں، وہ بولی اور سکون سے چاکلیٹ کھول کے کھانے لگی۔ وجہ؟ چاچو ہے نا، وہ بولی تو بلال کا منہ سا بن گیا۔ وہ باہر آنے لگا کہ اس کے ہونٹوں سے چاکلیٹ کا ٹکڑا چھین لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ چڑچڑی سی بولی۔ تمہارا چاچو میرا خون چلانے آیا، تمہارے چاچو میرا خون چلانے آیا، انرجی چاہیے مجھے، وہ کہہ کے باہر نکل گیا۔ جبکہ حنین بھی سر جھٹک کر باہر آئی تو وہ چیئر پہ بیٹھا تھا۔ بلال بھی سامنے آ کے بیٹھ گیا، جبکہ باقی سب پلنگ پہ بیٹھے تھے اور دارم بھی وہیں تھا۔ سارم انکل، آپ نے تو بہت سارے ملک دیکھے ہوں گے، دارم امپریس سا ہوتا بولا۔ سارم نے سر ہلا دیا۔ ہاں، کچھ دیکھنی ہے، کچھ وہاب کے ساتھ دیکھنے کا ارادہ ہے۔ سچ؟ خالہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ وہ تو حیران ہوا۔ سارم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تم نے سارم سے سلام دعا لی؟ امی نے دارم کی بات کو اگنور کر کے جو بات انہیں بلال کی بری لگ رہی تھی وہ بولی تو بلال نے برا سا منہ بنا لیا۔ نہیں امی، انہوں نے چاچو سے بھی سلام نہیں کیا اور وہاب سے بھی نہیں بولے۔ حنین کو تو اس کی شکایتیں لگا کر جی بھر کر مزہ آتا تھا، وہ بولی تو امی نے گھورا۔ السلام علیکم، پکڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ امی نے ابو کی جانب دیکھا۔ جاؤ بھائی کے لیے پانی لے آؤ۔ میں کیوں جاؤں؟ باپ کی بات بلال کے تو سر پر جا کر لگی۔ بلال، انہوں نے دبکا دیا۔ سارم مسکراتا رہا، مزید اکڑ کے بیٹھ گیا اور وہاب کو سمجھ آئی کہ اسے یہاں آنے کا شوق کیوں چڑھا تھا۔ میں لے آتی ہوں، وہاب اٹھنے لگی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، کچھ کام یہ بھی ہلکت کر لے، تمہیں پتہ ہے آج سارا کھانا میں نے بنایا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب تو کھانا کم کوئلے زیادہ ملیں گے چاچو، انہیں منہ بنا گئی۔ ارے بیٹا دیکھو، چاولوں کو دم لگایا تھا۔ امی اٹھنے لگی کہ اس نے روکا۔ رکے، میں جاتی ہوں۔ جلدی سے اندر آئی تو بلال فریج سے پانی نکال رہا تھا اور حنین نے بڑے جوش میں چاولوں پر سے ڈھکن ہٹایا تو چاول تو نیچے سے سارے لگ گئے تھے۔ حنین چمچ مارنے لگی لیکن چاول اچھے خاصے لگ گئے تھے۔ حنین کو رونا آیا، اس نے پہلی بار اتنی محنت کی تھی۔ بلال نے جھانک کر کھانے کی حالت دیکھی اور حنین سو کرنے لگی۔ اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آ جاؤ، اپنے چاچو کے منہ پہ مارو، وہ مزے سے بولا۔ سب میری بے عزتی کریں گے، وہ بولی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ بلال نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم روتے ہوئے بہت بری لگتی ہو، مت رویا کرو، اسے خود سے لگاتا بولا۔ اور اب تو مجھے بولتے ہوئے بھی برے لگتے ہیں، وہ غصے سے بھڑک گئی۔ ٹھیک ہے، میں تو تمہاری مدد کرنے لگا تھا، تمہاری اکڑ ہی نہیں جا رہی، اب خود کرو جو کرنا ہے، اس نے اسے دور کیا۔ نہیں پلیز کچھ کرے نا، اس کی شرٹ جگڑتی بولی، جبکہ بلال نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ فون تب باہر سے کھانا آرڈر کرے گا جب تم وعدہ کرو گی، شرافت سے کمرے میں میرے ساتھ سوگی، وائی واش کہا کر بولا۔ کتنے موقع پرست نکلے آپ، حنین نے گھور کر دیکھا۔ تھینک یو، وہ بلا جھجک بولا۔ حنین سوچ میں پڑ گئی، زبردستی اس نے آنٹی سے چاول خود لیے تھے، وہ تو بیچاری دے بھی نہیں رہی تھی۔ باقی باتیں بات پہ چھوڑ کر وہ سر ہلا گئی۔ بس اب جاؤں؟
यहाँ मसला महसूस करता हूँ। सच ये वो खुश हुई। बड़ा हल्का सा मुस्कुराया। हुनैन बाहर चली गई। सब ठीक है बेटा, इतनी देर लगा दी। जी अम्मी सब ठीक है, वो मज़े से बोली। चलो अच्छी बात है। अच्छा ईशा की अज़ानें हो चली हैं, आज सारी बेटा नमाज की अदायगी कर लेते हैं। उन्होंने बिलाल को भी आवाज़ लगाई। आया अब्बू, वो बाहर आया। चलो नमाज पढ़ने, भाई को लेकर आना, यहाँ रास्ते अच्छे खासे ख़राब हैं। जी यकीनन किसी एक खुडे में तो धक्का दे दूंगा। लंगड़ा नहीं हूँ, तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगा, वो पीछे से बोला तो बिलाल ने मुड़कर उसे देखा और दोनों मशरिक मगरिब की जानिब मुँह करते नमाज पढ़ने चले गए। चावल बिलाल ने बाहर से ऑर्डर कर दिए थे, ये बात सभी जानते थे सिवाय हुनैन के। कई खाना सबको पता है बाहर से आया हुआ है। उसने अम्मी को बता दिया था। अम्मी ज़रा खफा हुई कि सारा रिस्क बर्बाद हो गया, लेकिन बिलाल ने उन्हें रोक दिया। अच्छे मूड में हॉल में खाना खाया गया और आप तो काफ़ी स्पेशल फील कर रही थी, जबकि सारिब ने बिलाल की तरफ देखा। अच्छा बनाया तुम्हारी बीवी ने खाना, वो जान पूछकर उससे पंगे ले रहा था। मैंने पूछा नहीं, बिलाल सड़ कर बोला, जबकि अब्बू ने उसे घूर कर देखा। यार तुझे तमीज़ है, बहनोई है इस घर का, दामाद है और तू अपनी अकड़ भरे अंदाज में बाहर नहीं आ रहा, वो बरहमी से बोली। जबकि बिलाल ने गुस्से से सारिम को देखा। अगर मुंह दबा के कुछ खा लेगा अगर मुंह दबा के कुछ खा ले तुम्हारा शौहर, तो ये बार बार बेइज्जत होने से बच जाऊंगा मैं, वो रुहाबा घूर के बोला। अच्छी बात है अंकल, मिलते जुलते रहना चाहिए, इससे सबके दिलों की रंजिशें ख़त्म हो जाएंगी। सारिम बोला तो अब्बू तो जैसे उसके गर्विदा हो गए। भाड़ में गई बेटा रंजिशें, इसको पूछ कौन रहा है, वरना इसके दिल में कोई रंजिश नहीं आपके लिए। हाँ भाई बिलाल। जी अब्बू, वो नीचे मुँह के ही बोला। मैनू मैनू मेरी जुत्ती चुक दियो, इन्हें मुंह तोड़ दियांगा। मुझे पंजाबी बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती। ओके कंटिन्यू करते हैं। सारिम ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी जब्त की और बिलाल ने सर उठाया। जी अब्बू, रंजिशें मिलने जुलने से ही कम होती हैं, जैसे कल वजदान अंकल ने मेरी दावत रखी है। बिलाल बोला तो सारिम का एकदम मुंह बन गया। हाँ तो मुंह खोल कर बोल। जी अब्बू। खाना खाकर वहाब और सारिम जाने के लिए उठे। सारिम सबसे मिला और आखिर में बिलाल के गले लग गया। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम आए, वो उसके कान में बोला। मुझे कौन सा तुम्हारी शक्ल देखकर खुशी होगी। वो दोनों मुस्कुरा के एक दूसरे से हाथ मिला गए। सारिम बाहर निकल गया, वहाब भी सबसे मिली और चली गई। जान कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अर्जुन नगीन से संभलता ही नहीं था। वो हाँफ रही थी और वो आगे बढ़ा और अर्जुन को उठा लिया। उसके शाने से लगा और देखते ही देखते भी होश हो गया। अर्जुन जहाँ ने उसका गाल थपथपाया, लेकिन बेसुध। उसने माँ की जानिब देखा जो कुछ शर्मिंदा हुई। जहान उसे लेकर बाहर भागा और गाड़ी स्टार्ट की। एना देख चुकी थी ये, जबकि माला नमाज पढ़ रही थी और रुहाब घर पर नहीं थी। एना ने माला का शाना थपथपाया। मुझे लगता है अर्जुन की तबीयत खराब हो गई है, वो काफ़ी देर से रो रहा था। उसके पास आकर बोली। माला जो दुआ के लिए हाथ बुलंद कर रही थी, एकदम जाए नमाज से उठकर भागी। माला कहाँ जा रही हो मेरा बेटा, वो जैसे बिन पानी की मछली बन गई। रुको ड्राइवर, या वक्त में से किसी के साथ चल लेते हैं। एना उसकी हालत को समझते हुए वक्त के कमरे की जानिब बढ़ी। वो बाहर ही निकल रहा था। वो अर्जुन की तबीयत खराब हो गई, जहान भाई उसे लेकर भागे हैं। वक्त कुछ सुनते ही बाहर निकला। एना वहीं रुक गई थी, जबकि माला वक्त के साथ बैठी अस्पताल की जानिब बढ़ गई। एना ने मुड़ के नगीन को देखा, जो ये सब मंजर देख चुकी थी, और फिर कमरे में चली गई। जबकि दूसरी तरफ माला भागती हुई अस्पताल में दाखिल हुई थी। माला, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं वक्त भाई, अर्जुन को कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, जहान के साथ है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं, वो रोते हुए बोली। और डॉक्टर अरसल के रूम में दाखिल हुई तो वो उसका मुआयना कर रहा था। और फिर उसने कुछ मेडिसिन लिखकर जहान को दी थी, जिन्हें लेने गया हुआ था, और कुछ टिप्स वगैरह लगाई थी। माला ने अर्जुन को बाहों में भर लिया और बुरी तरह रो दी।
وہ اس کے گال چومنے لگی تب تک جہان بھی آ گیا تھا۔ ارزیل اس کی گود میں جاتے ہی ہوش میں آ گیا۔ چند ماہ کا بچہ ہے، اتنا رونا اس کی صحت کے لیے برا ہے، اور خاص کر وہ بچہ جس کے دل میں سراخ ہو۔ احتیاط تو آپ لوگوں سے ہوتی نہیں ہے۔ ارزیل جہان بخت کو دیکھتا بولا، مالا کچھ دیر کے لیے اس کو روم میں شفٹ کروا دیتا ہوں۔ اوکے، آرام سے، وہ ٹھیک ہے۔ جہان نے دانت پیس لیے۔ جو تسلی اسے دینی چاہیے تھی وہ ارزیل دے رہا تھا۔ مالا نے سر ہلایا اور کچھ دیر میں ارزیل کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اسے باہوں میں بھرے بیٹھی تھی، بخت باہر تھا۔ جہان نے ہاتھ بڑھایا اسے لینے کے لیے، مالا نے ارزیل کو پیچھے کر لیا۔ اگر اب آپ لوگوں نے میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی جہان، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں میں گھر سے چلی جاؤں گی، وہ خون بھری آنکھوں سے بولی۔ جہان نے اس کی جانب دیکھا اور اسے گال پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی تمہیں ارزیل سے الگ نہیں کر رہا، میں دیکھ لوں گا۔ مجھے آپ سے دکھوانا ہی نہیں، اب جھوٹے ہیں۔ کیا جھوٹ بولا ہے یار، میں نے ڈسٹرب اس ذات کی وجہ سے، اور تم اتنا ہی بھیڑ رہی ہو۔ وہ تھکا تھکا سا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں نے نہیں مارا آپ کے بھائی کو، وہ غصے سے چیخی۔ جان اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کر گیا۔ غصہ نہ کرو، اس نے ساتھ کے بعد سے مالا میں ہی غصہ دیکھا تھا، خاص کر ارزیل کے معاملے میں۔ مالا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ارزیل کو کچھ ہو جاتا تو وہ تو نہیں، وہ پھر اس کی گال پر ہاتھ رکھ گیا۔ جہان عالم، آپ کے نزدیک یہ عام بات ہوگی، میرے لیے میرا بیٹا سب سے قیمتی ہے۔ آپ کی امی نے اگر اپنا بیٹا اپنی وجہ سے گنوا دیا تو اس میں میرا یا میرے بیٹے کا قصور نہیں ہے۔ ساتھ بھائی کے ساتھ کون سا وہ پہلے اچھی رہتی تھی؟ انہیں آپ سے ناجائز محبت ہے اور کچھ نہیں۔ ایک اولاد کو سر پہ بٹھا رکھا ہے، دوسری کو سات سمندر پار پھینکا ہوا تھا۔ اس میں میرا قصور کہاں نکلتا ہے؟ وہ لڑ رہی تھی اس سے۔ ساتھ اس کی جانب دیکھتا رہا۔ جہان اس کی جانب دیکھتا رہا۔ تم کچھ دن ان سے الگ رہ لو، نہ جاؤ گھر، میں دیکھتا ہوں، ڈیڈ کا فلیٹ صاف ہے، ہم وہاں چلیں گے۔ آپ کس خوشی میں اتنا اچھا بن رہے ہیں؟ وہ ذرا گھور کر بولی۔ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ عورت جب ماں بن جائے تو وہ اپنی اولاد کے لیے کسی کو بھی کچا کھا سکتی ہے، پھر وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ ڈر لگ رہا ہے تم سے؟ مجھ معصوم جان کو کب سے ڈانٹے جا رہی ہو؟ وہ بولا تو مالا نے آنکھیں پھیر لی۔ جان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ریاض سے فلیٹ کے بارے میں بات کی، لیکن صرف چند دن کے لیے۔ وہ جانتا تھا اگر جہان بھی گھر سے نکل جاتا اس کی ماں پیچھے پاگل ہو جاتی، لیکن وہ مالا کو بھی تو پاگل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ارزیل کو مالا سے جدا کرنا زیادتی تھی۔ وہ یہی بات کرنے گیا تھا لیکن وہاں ارزیل کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ارزیل کچھ بہتر ہوا اور وہ لوگ فلیٹ میں آ گئے۔ بخت بھی ساتھ ہی تھا۔ میں صفائی کروا دیتا ہوں، بخت نے فون نکالا۔ نہیں، میں کر لوں گی خود سے، مالا خوشی خوشی بولی۔ ارزیل کو کون سنبھالے گا؟ بخت کے سوال پہ وہ سکون سے بولی۔ وہ ٹھیک ہے، اب میں اس کے پاس ہی ہوں، میں صاف کر لوں گی، وہ بولی تو جہان نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ دونوں باہر آئے اور دونوں نے سگریٹ لبوں میں دبا لی۔ گھر چلو گے آج؟ بخت نے دھواں ہوا میں چھوڑتے پوچھا۔ نہیں، جہان بولا، لیکن چچی کو کیا کہوں؟ کہہ دینا مالا ہسپتال میں ہے اور جہان آفس کے کام سے مری گیا ہے۔ جھوٹے تو تم بلا کے ہو، اور ایسے سکون سے بولتے ہو جیسے یہی سچ ہے۔ یہ نہ بتاؤ نا کہ فلیٹ میں محبوبہ کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے؟ تھکاوٹ اتار رہا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو، جہان سکون سے بولا۔ کمینہ آدمی، وقت سر جھٹک کر بولا۔ ویسے تم کس طرح سے مینج کرو گے؟ چچی کی مالا سے نفرت ختم نہیں ہو رہی۔ میں خود یہ سب سوچ کے پریشان ہوں، میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی صورت، اور مالا کو چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ بولا اور دھواں چھوڑا تو وقت نے سر ہلایا۔ مالا کو نوٹ کیا، اگریسو ہوتی جا رہی ہے۔ وقت ہلکا سا مسکرایا۔ جہان بھی مسکرایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ چاروں سمت دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے صاف کروں؟ میرا ہی کیا دھر رہا ہے۔
محبوب کو سر پہ بٹھا لو تو گونگا بھی وہ دھاڑنے لگتا ہے۔ جہان بولا تو وقت ہنسنے لگا۔ اچھی بات یہ ہے مالا ایک پیور لڑکی ہے، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ مالا کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے گزرا، تمہیں یہ ڈر نہیں کہ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ وقت نے کہا تو جہان نے اس کی جانے پہ ہاتھ رکھا۔ جب پہلا شرمندہ ہے تو اسے معاف کر دو، کیوں خود کو اذیت میں رکھا ہوا ہے تم نے؟ مجھے اعتبار نہیں، وہ بات ختم کر گیا۔ کب تک؟ جہان کے سوال پہ وہ سر ہلا گیا۔ شاید ساری عمر، اس نے سگریٹ پھینکی۔ تم جاؤ میں چلتا ہوں، وہ بولا اور چلا گیا۔ جبکہ جہان نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا۔ مالا جھاڑو اٹھائے کھڑی تھی۔ منال کمرے میں جانے لگی تو بلال نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم وعدہ خلاف بھی ہو، وہ بولا۔ امی دیکھ رہی ہیں سامنے سے، اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھ کے وہ کچھ جھجک کر بولی۔ اس دن کے بعد 2 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا، بلال نے اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کی بات کو اہمیت دے گیا تھا، اور حنین کو ان لوگوں میں یہی بات اچھی لگی تھی کہ وہ لوگ اس کی بات کو پوری اہمیت دیتے تھے۔ منال کمرے میں چلی گئی جبکہ بلال اسے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ اندر چلا گیا۔ اس نے لائٹس آف کی، موسم اچھا تھا اور دروازہ کھول کے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔